آپ تمام ساتھیوں کو میرا سلام عرض ہے۔ دوستو، آج کی یہ ویڈیو اس لیے اہم اور امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس چیپٹر سے آپ کے سالانہ امتحان میں سوالات بنتے ہیں اور بننا لازمی ہے۔ اس ویڈیو میں ہم ان سارے اہم نکات کو جاننے والے ہیں جہاں سے آپ کے سوالات بنتے ہیں، تو ہمارے ساتھ ویڈیو کے آخر تک بنے رہیے تاکہ آپ ہر اس چیز کو جان لیں جو چیزیں جاننا آپ کے لیے بہت ضروری اور اہم ہے۔ تو چلیے سیدھے چلتے ہیں اسکرین پر اور چیزوں کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج ہم جانیں گے اس چیپٹر کے حوالے سے مصنف کا نام، والد کا نام، تعلیمی سفر اور ملازمت کے بارے میں۔ مصنف کا نام ہے سید محمد محسن۔ ڈاکٹر محمد محسن کے نام سے معروف ہیں۔ وہ نفسیات کے پروفیسر تھے۔ کون؟ ڈاکٹر محمد محسن جو ہے نفسیات کے پروفیسر تھے، سائیکولوجی کے پروفیسر تھے۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں ان کی تاریخ پیدائش اور مقام پیدائش یعنی جائے پیدائش کے بارے میں۔ تو ان کی پیدائش جو ہے 10 جولائی 1910 عیسوی کو کہاں پیدا ہوئے؟ پٹنہ میں پیدا ہوئے۔ یہ ان کی جائے پیدائش ہے۔ سوال بن سکتا ہے آپ کا کہ تاریخ پیدائش کیا ہے اور جائے پیدائش کیا ہے؟ تو اس کا جواب ہو جائے گا تاریخ پیدائش ہے 10 جولائی 1910 عیسوی اور جائے پیدائش ہو جائے گی پٹنہ۔ والد کا نام جو ہے سید محمد رشید تھا۔ ٹھیک ہے، اس چیپٹر میں جو بھی چیزیں ہیں وہ امتحانی نقطہ نظر سے بہت ہی اہم اور امپورٹنٹ ہے، تو ایک بھی چیز کو آپ کو مس نہیں کرنا ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں ہم تعلیمی سفر کے بارے میں۔ تو 1926 عیسوی میں رام موہن رائے سیمینری کالج پٹنہ سے انہوں نے جو ہے میٹرک کیا۔ ٹھیک ہے، یہ بہت ہی اہم جانکاری ہے۔ 1931 عیسوی میں پٹنہ کالج سے BA آنرز کیا۔ ٹھیک ہے، کس موضوع میں؟ تو نفسیات کے موضوع میں، سائیکولوجی کے موضوع میں۔ اور 1934 عیسوی میں نفسیات میں MA فرسٹ کلاس سے پاس کر کے گولڈ میڈل حاصل کیا۔ 1938 میں عارضی لیکچرر ہوئے اور 1953 عیسوی میں پٹنہ یونیورسٹی کے صدر شعبہ نفسیات یعنی سائیکولوجی کے صدر یعنی ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ مقرر ہوئے۔ ٹھیک ہے، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ مقرر ہوئے۔ 1974 عیسوی میں ملازمت سے سبکدوش ہوئے۔ یہ ڈاکٹر محمد محسن کے حوالے سے بہت ہی اہم اور امپورٹنٹ جانکاری ہے جو اکثر ایگزام میں پوچھے جاتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں ان کی اہم کتابوں کے بارے میں، یعنی ان کتابوں کے بارے میں جس کے بارے میں اکثر جو ہے سوال بنتا ہے۔ تو ان کی کتاب ہے ایک انوکھی مسکراہٹ، جو افسانوں کا مجموعہ ہے، اور نفسیاتی زاویے، یہ کیا ہے؟ نفسیاتی مضامین کا مجموعہ ہے، یعنی سائیکولوجی پر جو ہے یہ کتاب ہے۔ اور ایک کتاب ہے زخم کے پھول، تو یہ شعری مجموعہ ہے۔ یہ 3 کتابیں ان کی ایسی ہیں جن کے بارے میں اکثر ایگزام میں پوچھا جاتا ہے۔ وفات کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، ان کی وفات کب ہوئی؟ تو ان کی وفات ہوئی 2002 عیسوی میں علاج کے دوران۔ ٹھیک ہے، دہلی میں علاج کے دوران ان کی وفات ہو جاتی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ یہاں دیکھیے وہ سوالات ہیں جو آپ کے کتابی سوالات ہیں اور کتاب میں دیے ہوئے سوالات ہیں، تو یہ جاننا بھی آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ان سوالات میں سے ہی آپ کے پرچے بن جائیں۔ تو سوال ہے ڈاکٹر محمد محسن کی پیدائش کس شہر میں ہوئی تھی؟ ٹھیک ہے، اس کو آپ اچھے سے جانتے ہیں کہ ڈاکٹر محمد محسن کی پیدائش پٹنہ شہر میں ہوئی۔ یہ ہمارا پہلا سوال کا جواب ہے۔ دوسرا سوال کیا ہے؟ ڈاکٹر محمد محسن کی تاریخ پیدائش بتائیے۔ اس کا جواب آپ کا ہو جائے گا ان کی تاریخ پیدائش 10 جولائی 1910 عیسوی ہے، یہ اس کا جواب ہے۔ اگلا سوال ہے زیر نصاب افسانوں میں ڈاکٹر محمد محسن کا کون سا افسانہ ہے؟ یہ اکثر سوال
میں آتا ہے تو اس سوال کا جواب ہو جائے گا ان کا افسانہ فرار جو ہے ہمارے نصاب میں شامل ہے۔ اگلا سوال ہے ڈاکٹر محمد محسن کے والد کا نام بتائیے۔ ٹھیک ہے، تو ان کے والد کا نام سید محمد رشید تھا۔ یہ جانکاری بہت ہی اہم ہے۔ ڈاکٹر محمد محسن کس موضوع پر مہارت رکھتے تھے؟ تو وہ نفسیات کے موضوع پر مہارت رکھتے تھے۔ ٹھیک ہے، اب آگے بڑھتے ہیں۔ یہاں ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں مختصر سوالات اور اس کے جوابات کو۔ تو سوال بن سکتا ہے آپ کا کہ ڈاکٹر محمد محسن کی تدریسی سرگرمیوں یعنی ان کے پڑھانے لکھانے اور پڑھنے سے متعلق 5 جملے لکھیے۔ تو آپ کیا کیا لکھ سکتے ہیں وہ ہم نے چند جملے یہاں بنائے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلا جملہ ہو جائے گا کہ انہوں نے 1938 عیسوی میں پٹنہ کالج کے شعبہ فلسفہ میں عارضی لیکچرر کے طور پر تدریس کا آغاز کیا، یعنی ماسٹر رول پر سب سے پہلے بحال ہوئے 1938 میں۔ کہاں؟ پٹنہ کالج کے شعبہ فلسفہ میں۔ اس کے بعد دوسرا جملہ جو ہے کہ اپنی علمی قابلیت کی بنیاد پر وہ 1953 میں صدر شعبہ نفسیات بن گئے۔ اب اگلا مرحلہ کیا ہے کہ 1953 میں وہ جو ہے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کس چیز کے؟ شعبہ نفسیات کے جو ہے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ بن گئے۔ اور پھر اگلا جملہ ہے کہ انہوں نے طویل عرصے تک طلباء کو نفسیات کی اعلیٰ تعلیم دی۔ ٹھیک ہے، یہ چوتھا جملہ جو ہے سیم ہو گیا ہے، ٹائپنگ ایرر ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں آپ کچھ اور لکھ سکتے ہیں ڈاکٹر محمد محسن کی تدریسی سرگرمیوں سے متعلق۔ اگلا جو ہے وہ ہے کہ وہ 1974 میں اپنی شاندار تدریسی خدمات کے بعد ملازمت سے سبکدوش ہوئے۔ ریٹائر کب ہوئے؟ 1974 عیسوی میں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ یہاں جو ہے محمود کے کردار پر 5 جملے لکھیے۔ یہ ایسا سوال بن سکتا ہے آپ کا۔ جو افسانہ فرار میں جو اہم رول ہے جس کا وہ ہے محمود، اور اس کے اوپر جو ہے 5 جملے لکھنے ہیں۔ تو کیا لکھ سکتے ہیں؟ محمود جو ہے افسانہ فرار کا مرکزی کردار ہے۔ ٹھیک ہے، محمود ہی کے اوپر یہ پوری کہانی ہے جو بچپن میں ہی یتیم ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہے، پھر بچپن میں ماں کی بدزبانی اور والدین کے جھگڑوں نے اس کے شعور پر گہرا منفی اثر ڈالا۔ ٹھیک ہے، جب یہ چھوٹے تھے اس وقت گھر میں جو ہے میاں بیوی کے آپسی جھگڑے کی وجہ سے جو ہے ان کی زندگی پر ایک گہرا اثر ہوا۔ وہ انتہائی محنتی اور تنہائی پسند طالب علم تھا۔ ٹھیک ہے، بچہ تو بہت اچھا تھا لیکن اس کے اثر اس کا جو ہے گھریلو جھگڑوں اور آپسی رنجش کی وجہ سے ان کے ذہن پر جو ہے بہت زیادہ منفی اثر ہوا، اور اس کی وجہ کیا ہوئی کہ آخر میں وہ اپنی جو ہے ازدواجی زندگی سے فرار ہو گئے۔ ٹھیک ہے، اسی کے اوپر پوری کہانی ہے۔ کیا ہے کہ وہ انتہائی محنتی اور تنہائی پسند طالب علم تھا جس نے ڈپٹی کلکٹر کا امتحان پاس کیا۔ یہاں تک تو یہ کامیابی حاصل کی، لیکن وہ شکل و صورت میں اچھا تھا مگر عورت ذات سے لاشعوری طور پر ڈر تھا، کیونکہ اس کی ماں جو ہے اس کے والد سے بہت زیادہ جھگڑتی رہتی تھی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کو جو ہے عورت سے دہشت اور خوف ہونے لگا۔ شادی کی پہلی رات وہ اسی لاشعوری یعنی خوف اور ڈر کی وجہ سے نفسیاتی سکتے کا شکار ہو کر ازدواجی زندگی سے فرار اختیار کر لیتا ہے، یعنی گھر نہیں بسا پاتا ہے یہ۔ ٹھیک ہے، یہاں جو ہے طویل سوالات ہیں اور مرکزی خیال کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ افسانہ فرار کا مرکزی خیال کیا ہے۔ اس طرح کا سوال بن سکتا ہے آپ کا۔ ٹھیک ہے، یہاں وہی ساری چیزیں آپ کو بتائی گئی ہیں جو امتحانی نقطہ نظر سے اہم ہے۔ تو افسانہ فرار کا مرکزی خیال کیا ہے؟ آپ کو اگر لکھنا آ جائے اس طرح سے تو بہت بہتر ہے، ورنہ آپ اپنے الفاظ میں بھی لکھ سکتے ہیں۔ اس افسانے کا مرکزی خیال یہ ہے کہ انسان کا بچپن
ٹھیک ہے، اس کا گھریلو ماحول اس کی مستقبل کی شخصیت کی تعمیر کرتا ہے، یعنی جس طرح سے آپ بچوں کی تربیت کرتے ہیں اس کی زندگی اسی حساب سے آگے چل کر کے جو ہے پے در پہ زندگی کا سفر طے کرتا ہے۔ اگر بچپن میں بچہ گھر کے اندر خوف، لڑائی جھگڑا اور ماں کی بیجا حاکمیت دیکھے، یعنی سلوک دیکھے، ضروری نہیں ہے کہ ماں ہی ہو، باپ بھی ہو سکتا ہے اس کی جگہ، تو وہ بڑا ہو کر مادی طور پر جتنا بھی کامیاب ہو جائے، جیسے محمود ڈپٹی کلکٹر بن گیا لیکن اپنی زندگی کو وہ جو ہے آگے نہیں بڑھا پایا، کیوں نہ ہو جائے، اس کا باطنی خوف اور نفسیاتی زخم دور نہیں ہوتا ہے نا، وہ نفسیاتی بیمار ہو جاتا ہے۔ محمود کی شادی جو ہے پہلی رات زنان خانے میں داخل ہوتے ہی کانپ اٹھنا اور گونگا ہو جانا اس لاشعوری گھٹن اور خوف کا نتیجہ ہے، ٹھیک ہے، جو اسے زندگی کے آخری موڑ پر جو ہے ناکام کر دیا۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جو ان چند اہم نکات پر مشتمل ہے جو افسانہ فرار پر ہے، جو چیزیں آپ کے امتحان میں ایک اہم رول پلے کر سکتے ہیں۔ جلدی ہم حاضر ہوں گے چیپٹر نمبر 4 کے ساتھ جس کا نام ہے کٹی ہوئی شاخ۔ دوستو ایک گزارش ہے کہ جو لوگ پہلی دفعہ میرے چینل کو وزٹ کر رہے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔